کچھ روز پہلے مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، لنک بھیجا فیس بک پہ کہ یہ ذرا شاہ صاحب چیک کریں، اور میں نے وہ آپ یقین جانے کو کلپ دیکھا تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس کو مکمل دیکھ سکوں۔ وہ یہ تھا کہ ایک قبرستان تھا پاکستان کے کسی علاقے کا، اور وہاں پر مطلب کچھ لوگ جو ہیں ان کے کسی عزیز کی قبر ہوگی، اور وہ بنی ہوئی تھی پتھروں کی، پکی قبر جیسے بنی ہوتی ہے نارملی ہمارے یہاں رواج ہے، اور وہ اس قبر کو انہوں نے مسمار کرنا شروع کر دیا، اس پتھروں کو اینٹوں کو، اس سارے جو مضبوط پکی بنی تھی ہتھوڑوں کے ساتھ، اور مختلف ان کے پاس ایسی چیزیں تھیں جی، وہ ایسے خطرناک طریقے سے اللہ مار ایمان سے کہ میں دھنگ رہ گیا کہ یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، اور ساتھ کیا کریں، اور نیچے لکھا بھی ہوا کہ اب نیچے اللہ اکبر بھی کہے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اصل اسلام تو ہمیں اب سمجھ آیا ہے، کہ اصل اسلام جب سمجھ آیا تو اس کے بعد ہم یہ جو ہے قدم اٹھا رہے ہیں کہ پکی قبر تو اسلام میں کہیں جائز ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ، خدا کے بندو ذرا مجھے جواب تو دو جو ایسا عمل کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں دراصل بات یہ ہے کہ صرف مردوں کو ہی نقصان پہنچایا جاتا ہے، مردوں کے ہی بارے میں جو اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ہم لوگ معاذ اللہ انہی کے خلاف اور انہی کے بارے میں بات کر سکتے، زندوں کو تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے میں اتنی جرت، اخلاقی جرت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے سارا غصہ، سارا دین، جو اپنا سارا نام نہاد جو ہمارا خود ساختہ مذہب ہوتا ہے، ہم اس کو صرف مردوں پر ہی جھاڑتے ہیں۔ اور وہ میں نے وہ ٹریلر دیکھ لیا وہاں پر، اور وہ ایسے خطرناک تھے، انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی بھی، مار مار کے چاروں طرف سے ہر چیز گرا کر ایسے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے مطلب اسرائیل فتح کر لیا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے صرف جو یہ گرا رہے ہیں اور جو یہ آپ کو درس دیتے ہیں کہ جی پکی جو قبریں ہیں وہ گرا دو، جی یہ کہیں اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ذرا خدا را میرے اس سوال کا اگر کسی کے پاس جواب ہے تو مجھے ضرور دے کہ کیا جس کو ہم سارے الحمدللہ، جس کے دین کو ہم سارے فالو کرتے ہیں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا انہوں نے اپنی حیات طیبہ مبارکہ میں پکے گھر میں رہائش اختیار کی؟ جو آج ہم عالی شان، میرے جیسے لوگ بھی، جو اب ہم بڑے بڑے خوبصورت گھر بنا لیتے ہیں، اور ہم لوگ ایسے پتھر اور ایسے نیاب، کوئی بھی غریب سے غریب آدمی کسی بھی ملک کا مسلمان، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا آج کے دور میں کہ وہ کچے گھر میں رہے۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اسی شان کا، اسی طرز کا بناتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسئلہ کہ کبھی بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں کبھی بھی پکے گھر میں نہیں رہے۔ اور دوسری خاص بات، جو آپ لوگ یہ قبریں گرا رہے ہیں اور اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، مردیاں تے زور چلتا ہے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے دور مبارکہ میں پکی مسجد بنائی؟ سنگ مرمر سے، ایئر کنڈیشنوں سے، خوبصورت قالینوں کی صفحے بنائی ہوئی آپ نے، ایسے وضو خانے اور ایسے بیت الخلا اس میں بنایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ نے۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، تقاضا ہے، جی فائدہ ہے۔ لیکن مجھے بتائیں، اگر وہ دو چیزیں نہیں ہیں، جب مسجد اس زمانے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ گھر اور مسجدیں پکی تھی، تو پھر آپ کو تو پھر گھر اور مسجدیں معذرت کے ساتھ تو پھر بنانی نہیں چاہیے، آپ کو پھر کچے گھروں میں رہنا چاہیے۔ اگر قبر کچی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ گھر بھی کچے رکھیں، مسجدیں بھی کچی رکھیں، پھر صفوں پر سجدہ اور کارپٹوں پر سجدہ نہ کریں، کچی مٹوں پر سجدہ کریں۔ ہے جرت کسی میں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر صرف یہ مردوں کو جی یہاں تو یہ حکم ہے کہ کبھی بھی آپ قبرستان میں جائیں، آپ سلام کی نیت سے جائیں، جی فاتحہ پڑھیں، تو وہاں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ خبردار ہرگز قبر کے اوپر پاؤں مت رکھیں، قبر کے اوپر ٹیک لگا کے بھی نہ بیٹھیں۔ اور یہ بہت سی اس میں روایت ہے اور حدیث بھی ہے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، جو صاحب قبر ہوتے ہیں ان کو جب آپ ایسا عمل کریں تو ان کو باقاعدہ اس کی تکلیف ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کی شکایت کرتے ہیں۔ تو جو آپ نے یہ عمل کیا ہے اور جو اور لوگ کر رہے ہیں اور جو کرتے ہیں، دے دڑا بس ماری دو تو توڑی دو، تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی، کیفیت ہوگی اس کی جو اندر ہے۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ، خدا کے بندو میرے ساتھ یہ ہوا کیا کہ میرے دادا جان کی قبر تھی، اور وہاں یہ میں المیہ ہے آج کے دور کا بتا رہا ہوں۔ اگر ہم ایسا عمل نہ کریں نا، اب میں کچھ عرصے میرے بزرگ نہیں گئے، میرے مطلب جو والد اور میرے تایا اور چاچا نہیں گئے اپنے والد صاحب کی قبر پر کچھ عرصہ، اور پھر کچھ عرصے بعد گئے، کچھ سالوں بعد گئے، تو وہاں اب یقین جانے قبر کا نام و نشان نہیں تھا، حالانکہ وہ تھوڑی پکی تھی، سائڈوں سے نام و نشان نہیں تھا۔ یہ عالم ہے اس قوم کا۔ اور اگر آج کے دور میں جو حال ہے قبرستانوں کا، اگر وہاں پر اور خاص کر
اس بڑے شہروں جیسے اگر وہاں پر آپ کوئی نشانی نہ لگائیں اور آپ 2-4 سال وہاں نہ جائیں تو آپ کے 5ویں سال آپ کو وہاں قبر نہیں ملے گی آپ کے بزرگوں کی, آپ کے پیارے کی جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے, آپ کو وہاں پر کسی اور کا نام ہی لگا ملے گا. تو تقاضا یہ ہے آج کو در کا, جیسے آپ نے اپنی سہولت اور اپنی ضرورت کے مطابق آج آپ نے اپنے گھروں کو اور مساجد کو ایسا بنا لیا, تو قبر کو اگر آپ اس خیال سے کہ یہ نشانی رہے, میں یہاں آتا رہوں, ٹھنڈک اپنے آپ کو بچاتا رہوں اور وہ بھی خوش ہوتے رہیں, تو وہاں آپ اس کو نیچے تو پکی ہی رہے گی, کچی ہی رہے گی, لیکن آپ ارد گرد اور اوپر سائڈ سے پتھر لگا کے اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ نشان برقرار رہے, تاکہ وہ قبر برقرار رہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ آپ محل بنا دیں یا اس پہ آپ کوئی بہت بڑا کوئی مطلب پکا ایسا کام کر دیں کہ دیکھنے والا پھر اس کو برا سمجھے, ایسا نہیں ہے, لیکن آپ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. اب اگر میں جاؤں اس طریقے میں جیسے ہم لوگ آج کے اپنے گھر بناتے ہیں, مساجد بناتے ہیں, تو پھر تو ہم کو اپنی قبریں بھی ایسی بنانی چاہیے, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایسی بنائیں, لیکن خدا را ایسا عمل نہ کریں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی ویڈیو میں کہ جو آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے. خیال رکھیے گا, ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں جو آپ کو خود ساختہ معاذ اللہ اپنا دین جو ہے وہ سکھاتے